مرکز کی شان و شوکت احمد رضا کی رنگت، علم و ادب کا دھارا ہے جامعہ ہمارا، علم و ادب کا دھارا ہے جامعہ ہمارا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گزشتہ سبق میں صاحبین رحمہم اللہ اور امام اعظم رحمت اللہ تعالی علیہ کے نزدیک ایک اختلافی مسئلہ گزرا کہ اگر مال اور غیر مال کو جمع کیا تو یا تو ہر ایک کا ثمن بیان کیا گیا ہوگا الگ الگ، یا ہر ایک کے ثمن کا حصہ بیان نہیں کیا گیا ہوگا۔ اگر بیان نہیں کیا گیا ہے تو بالاجماع بے منعقد نہیں ہوگی، اور اگر بیان کر دیا گیا ہے تو ایسے ہی ہے امام اعظم کے نزدیک۔ البتہ صاحبین کے یہاں یہ بات آئی تھی کہ جس میں بیع جائز ہے، جو محل بیع ہے، جو مال ہے، اس میں بے صحیح ہے، اور جو غیر مال ہے اس میں بے منعقد نہیں ہوگی۔ صاحبین نے ایک قیاس کیا تھا ایک اتفاقی اور اجماعی مسئلے پر کہ اگر قن اور مدبر کے مابین ایک ہی عقد میں دونوں کو جمع کیا، یا ام ولد اور مکاتب کو عقد واحد میں جمع کیا، یا اپنے غلام اور دوسرے کے غلام کو عقد واحد کی بیع میں جمع کیا، تو ان صور ثلاثہ مذکورہ و مستورہ میں ایک میں بے منعقد ہو رہی ہے۔ وَأَنْتُمْ تَقُولُونَ أَيْضًا، اور یہ آپ بھی کہتے ہو کہ مدبر اور قن کو جمع کیا تو مدبر میں تو منعقد نہیں ہوگی، البتہ قن میں بے منعقد ہوگی۔ ام ولد اور مکاتب کو جمع کیا تو مکاتب میں انعقاد بے ہوگا، ام ولد میں نہیں ہوگی۔ اپنے غلام اور دوسرے کے غلام کو جمع کیا تو اپنے غلام میں بے کا انعقاد ہوگا اور دوسرے کے غلام میں بے کا انعقاد نہیں ہوگا، بلا خلاف۔ اس کا تعلق صور ثلاثہ سے ہے کہ ان تینوں صورتوں میں بنا کسی اختلاف کے ایک میں بے منعقد ہو رہی ہے اور ایک میں بے منعقد نہیں ہو رہی ہے، اور یہ اجماعی مسئلہ ہے۔ تو جب اس میں ایسا ہے تو فَكَذَا فِي مَا نَحْنُ فِيهِ، لہٰذا ہم جس میں چل رہے ہیں کہ آزاد اور غلام کو جمع کیا، شراب اور شیرے کو جمع کیا، زکیہ اور میتہ کو جمع کیا، تو جو مال ہے زکیہ اور جو مطلب عصیر مال ہے اور جو بے عبد ہے، ان تینوں میں مطلب الگ الگ طریقے سے بے منعقد ہوگی، اور جو مال نہیں ہے اس میں مدبر اور ام ولد اور غیر کے غلام کی طرح بے اس میں بھی منعقد نہیں ہوگی۔ یہ قیاس کیا تھا۔ آج کے سبق میں صاحب کتاب ملک العلماء کاسانی علیہ الرحمہ اس قیاس کا جواب عنایت کرتے ہیں، اور دو طریقے سے اپنی کتاب میں اس کا جواب ارشاد فرمایا ہے۔ پہلا طریقہ صاحب کتاب نے جواب کا یہ ارشاد فرمایا، یا پہلا جواب یوں ارشاد فرمایا کہ بھائی اوپر یہ بات آئی تھی کہ آزاد اور غلام، خمر اور عصیر، زکیہ اور میتہ، ان میں دونوں میں سے ایک میں بالیقین صفقہ فاسد ہو چکا تھا، صفقہ واحدہ تھا اور یقین کے ساتھ ایک میں صفقہ فاسد تھا، لخروج الحر والخمر والمیتۃ عن محلیۃ البیع، یہ عبارت آئی تھی۔ تو اس میں بالیقین ایک میں صفقہ فاسد تھا، اس میں کوئی شبہ نہیں تھا، لیکن یہاں یا وہاں سے مراد قن اور مدبر کو جمع کرنے کی صورت میں، یا ام ولد اور مکاتب کو جمع کرنے کی صورت میں صفقہ ایک ہی ہے، یا اپنے غلام اور دوسرے کے غلام کو جمع کرنے کی صورت میں یہاں جو صفقہ ہے
یہاں بھی فاسد ہے۔ جس طریقے سے حر، خمر اور میتہ دونوں کو جمع کرنے کی صورت میں حر اور عبد، اوپر والی جو مثالیں تھیں، ان میں سے ایک میں وہاں بھی صفقہ فاسد تھا، صفقہ ایک تھا، اور ایک میں صفقہ فاسد تھا، اور مدبر و قن والی صورت میں بھی مقیس علیہ میں بھی صفقہ ایک ہے، اور فساد یہاں بھی ہے ایک میں، دونوں میں سے ایک میں، لیکن فساد کی کیفیت میں فرق ہے۔ مقیس میں جو فساد ہے وہ یقینی فساد ہے، مقیس میں جو فساد ہے، فساد مقیس یقینی ہے، اور فساد علیہ یہ غیر یقینی ہے۔ فساد علیہ کا مطلب، فساد علیہ یہ غیر یقینی ہے، بلکہ یعنی یقین سے فاسد نہیں ہوا ہے، بلکہ اس اجتہاد کی بنیاد پر، مطلب یہ ہے کہ فاسد ہوا ہے کہ جو اجتہاد صواب اور خطا کا احتمال بھی رکھتا ہے۔ بھائی مدبر، پیچھے بات آئی تھی مم وجہن آزاد ہے، آئی تھی بات، تو مم وجہن آزاد کا مطلب کیا ہے؟ ایک اعتبار سے آزاد ہے اور ایک اعتبار سے غلام ہے، تو یہ اجتہاد ہی تو تھا۔ پیچھے جو بحث پوری آئی یہ کیا تھا؟ اجتہاد۔ تو اجتہاد کی بنیاد پر اگر اس کی من وجہن یعنی آزادی والی جہت کو دیکھے مجتہد تو وہ کیا ہے؟ محل بے نہیں ہے، اور اگر مملوک والی جہت کو دیکھے، ابھی مملوک ہے فی الحال اور بالقوہ وہ حر ہے، تو اگر جہت فعلیہ کو دیکھے تو محل بے ہے، اور مطلب یہ ہے کہ بالفعل دیکھے تو محل بے ہے اور بالقوہ دیکھے محل بے نہیں ہے۔ تو اب ذو جہتین ہوا، اس میں دو جہتیں ہو گئیں، اب من وجہن حر، من وجہن مملوک، اب جب اس میں دو جہتیں ہو گئیں تو اب قن اور مدبر کو اگر جمع کیا تو دونوں میں سے ایک میں یعنی مدبر میں فساد یقینی نہیں ہے، بلکہ فساد اس اجتہاد کی بنیاد پر ہے جو اجتہاد ثواب کا بھی احتمال رکھتا ہے اور خطا کا بھی احتمال رکھتا ہے۔ وہ اجتہاد درست بھی ہو سکتا ہے اور وہ اجتہاد غلط بھی ہو سکتا ہے، کیونکہ مجتہد قد یخطی وقد یصیب۔ یہ الگ بات ہے کہ مصیب کے لیے اجران ہیں، وہ مصیب کے لیے 2 اجر ہے اور مخطی کے لیے 1 اجر ہے، مگر ثواب اور خطا کا تو احتمال ہے۔ لہٰذا اس احتمال کا اعتبار مطلب مدبر کی طرف نسبت کو صحیح قرار دینے میں کیا گیا۔ کس کی نسبت؟ بیع المدبر، اضافت، یہی ہے نا؟ یہ جو بے کی اضافت ہے حر کی طرف، یہ تو صحیح ہے ہی نہیں، یعنی ہم کہیں گے بیع الحر تو یہ اضافت صحیح ہے کہ حر کی طرف لفظ بے کی، لیکن جب یہ کہیں گے بیع المدبری والقنی تو یہ اضافت بے الی المدبر یہ صحیح ہے کہ غیر صحیح ہے؟ صحیح ہے نا؟ یعنی بے کی جو اضافت ہے مدبر کی طرف یہ صحیح ہے، کس کے پیش نظر؟ اسی احتمال کے، جس احتمال کی بنیاد پر ہم نے اس کو ثابت کیا۔ لیکن مقیس کے اندر اس اضافت کے یعنی یہ احتمال معتبر مانا گیا اس بات میں کہ اضافت درست ہے مدبر کی طرف، کیوں؟ تاکہ اس کو قن کے حق میں ظاہر کیا جا سکے، یعنی جس طریقے سے بے کی اضافت مدبر کی طرف درست ہے تو اس اضافت کو قن کے حق میں ظاہر کیا جا سکے اور بے کے انعقاد کا قول کیا جا سکے اگر اس کا اظہار ممکن نہیں ہے، قن کے اندر اگر اس کا اظہار ممکن نہیں ہے تو یہ اس کو مطلب اس لیے اس میں اضافت کو صحیح قرار دیا۔ مطلب کہنے کا یہ ہے کہ مقیس میں جو فساد ہے مقیس علیہ میں وہ یقینی نہیں ہے، اور مقیس میں جو فساد ہے دونوں میں سے ایک میں وہ یقینی ہے، تو جس میں یقینی فساد ہوگا تو وہاں مسئلہ الگ ہے، اور جس میں احتمالی فساد ہوگا اس کا مسئلہ کیا ہے؟ الگ ہے۔ اب فساد میں جب تفریق ہو گئی تو جناب عالی حکم میں بھی کیا ہوگی؟ تفریق ہوگی، لہٰذا آپ مطلب حر اور غلام کے مسئلے کو قن اور مدبر کے مسئلے پر قیاس نہیں کر سکتے۔
کہ وہاں فساد یقینی تھا، اس لیے ہم نے دونوں میں بے کو کیا کر دیا، یعنی ایک میں کیا تھا فساد نہیں، اس میں قن آزاد اور غلام والے میں کیا مسئلہ تھا ہمارے یہاں، دونوں ناجائز۔ تو آپ قیاس نہیں کر سکتے کہ اس کا جیسے اس کا حکم ہے ایسے اس کا، لہٰذا اس میں یہاں ایک میں جائز ہے اس دلیل کی بنیاد پر۔ پہلی دلیل یہ ہوئی یہاں تک۔ دوسری دلیل ذرا سمجھا بھی، عبارت جب پڑھیں گے تو اور آئے گا مسئلہ۔ دیکھیے دوسری دلیل بغور سماعت کریں۔ دوسری دلیل یہ ہے کہ جب دونوں کو اکٹھا کیا، چاہے مقیس والی صورت ہو یا مقیس علیہ والی صورت ہو، آزاد کو غلام کے ساتھ اکٹھا کیا، ٹھیک ہے، اور جناب عالی اور کیا تھا، مردار کو زکیہ کے ساتھ اور خمر کو عصیر کے ساتھ، تو جہاں بھی اکٹھا آپ کرو گے، جمع جب کیا آپ نے، یا آپ نے مدبر اور قن کو جمع کیا، ام ولد اور مکاتب کو جمع کیا، یا اپنے غلام اور دوسرے کے غلام کو جمع کیا، مطلب کہنے کا یہ ہے چاہے مقیس علیہ میں جمع کرو یا مقیس میں جمع کرو، جمع جہاں بھی ہوگا دونوں میں سے ایک میں عقد کے قبول کرنے کو دوسرے میں قبول کرنے کی شرط قرار دے دیا گیا ہے۔ یہ غور سے سننا ذرا، جب جمع آپ کرو گے دونوں کو تو دونوں میں سے ایک میں عقد کو قبول کرنا یہ دوسرے کے قبول کرنے کی شرط ہے، اس دلیل کی بنیاد پر کہ اگر دونوں میں سے ایک میں عقد قبول کیا گیا اور دوسرے میں قبول نہیں کیا گیا لا یصح، تو بے درست نہیں ہوگی۔ یہ شرط سمجھ گئے کہ دونوں میں سے ایک میں عقد کو قبول کرنا یہ دوسرے میں قبول کرنے کی شرط ہے، یعنی اگر ایک میں ہی آپ نے قبول کر لیا اور دوسرے میں قبول نہیں کیا لا یصح۔ اب ذرا اس تناظر میں ذرا مقیس علیہ اور مقیس کو دیکھیں۔ ہم نے جب اس شرط کے تناظر میں جب ہم نے مقیس کو دیکھا یعنی حر والے مسئلے کو، تو جناب عالی ہم نے یہ پایا کہ حر قبول عقد کا احتمال رکھتا ہی نہیں ہے۔ رکھتا ہے کیا؟ جو آزاد ہے وہ قبول عقد کا احتمال نہیں رکھتا، لہذا جب قبول عقد کا احتمال اس میں ہے ہی نہیں تو دوسرے میں قبول کرنا درست نہیں ہوگا۔ یعنی حر اور غلام کو جمع کیا تو ابھی آپ نے پڑھا کہ دونوں میں سے ایک میں عقد کو قبول کرنا یہ دوسرے میں عقد کو قبول کرنے کی کیا ہے؟ شرط ہے۔ آپ نے اگر غلام میں مطلب یہ ہے کہ عقد کو قبول کر لیا اور حر تو احتمال ہی نہیں رکھتا قبول کا، قبول کب کیا جائے گا؟ یہ بتاؤ، قبول اور قبول کا احتمال رکھنے میں قبول کرنا اور قبول کرنے کا احتمال رکھنا ان میں کون مقدم ہے؟ پہلے قبول کرنے کا کوئی احتمال رکھے گا تبھی تو قبول کیا جائے گا، اور جس میں قبول کا احتمال ہی سرے سے نہ ہو تو قبول ہوگا وہ؟ تو آزاد میں احتمال منتفی قبول کا، تو جب نفس قبول کا احتمال منتفی فالقبول ایضا منتفی، تو قبول بھی کیا منتفی، اس لیے کہ احتمال قبول کا انتفاع یہ قبول کے انتفاع کو کیا ہے؟ لازم ہے، لہذا احتمال کے انتفاع سے قبول کا انتفاع ہوا، اور اب مطلب ہم نے سمجھ لیا کہ مقیس میں یہ شرط نہیں پائی جا رہی ہے جو ہم نے ابھی بیان کی، برخلاف مدبر کے، مدبر اور قن کو اگر جمع کیا تو آپ اس کے اندر دیکھ لیں کہ مدبر بے کے اندر، مدبر کے اندر قبول عقد کا وہ محل ہے مدبر فی الجملہ۔ فی الجملہ کا مطلب یعنی فی الجملہ کا مطلب کیا؟ یا ایک ساتھ کا، یعنی ایک ساتھ کون سی صورت؟ یعنی فی الجملہ کا مطلب مدبر اور قن کو جمع کر کے جب ہم نے بے کے اندر دونوں کو جمع کیا تو مدبر کے اندر فی الجملہ قبول عقد کا احتمال ہے اور وہ قبول عقد کا محل ہے، لہذا اب اس میں عقد کو قبول کرنا صحیح ہوگا۔ کس میں؟
مدبر کے اندر عقد کو قبول کرنا درست ہوگا، البتہ فرق یہ ہوگا کہ اس عقد کے قبول کا اظہار ایک اجتہاد کی قسم سے یہ متعذر ہوگا، یعنی عقد کا قبول کرنا ہے صحیح مدبر کے اندر، مگر اس عقد کے قبول کرنے کو ظاہر کرنا مدبر میں یہ مشکل ہے، ایک نوع اجتہاد کی بنیاد پر۔ اور جب وہ نوع اجتہاد کیا کہ ہم نے دیکھا ایک اعتبار سے کیا ہے وہ آزاد ہے، ہم نے دیکھا ایک اعتبار سے کیا ہے وہ مملوک ہے، تو یار اجتہاد جب کیا گیا تو دونوں پہلو اس کے اندر ہیں۔ ایک نوع اجتہاد کے اعتبار سے جب ہم نے دیکھا تو یار ہمارا ذہن چکر میں پڑ گیا، ہائے ماجرا کیا ہے، اس کو اگر من وجہن دیکھ رہے ہیں تو آزاد بھی لگ رہا ہے، اور ایک اعتبار سے دیکھ رہے ہیں تو غلام بھی لگ رہا ہے۔ اب غلام لگنے کا تقاضا یہ ہے کہ محل بے ہو جائے، اور آزاد ہونے کا تقاضا کیا ہے؟ تو اجتہاد کی ایک قسم اس میں ایسی پائی جا رہی ہے۔ ہم نے جب غور کیا تو محل عقد تو ہے، یہ عقد کو قبول کرنا بھی صحیح ہے، مگر اس عقد کو قبول کرنے کا اظہار متعذر ہو رہا ہے، کس میں؟ مدبر میں۔ تو جب اس میں اظہار متعذر ہو گیا تو اس کا اظہار اب قن میں واجب ہوگا۔ اظہار یہ مدبر میں تو متعذر تھا، لیکن قن میں کیا ہوگا؟ اب واجب ہوگا۔ اس بنیاد پر جناب عالی مقیس علیہ اور مقیس کا حکم الگ الگ ہو گیا، لہٰذا آپ اس پر اس مسئلے کو قیاس نہیں کر سکتے۔ کتنی دلیلیں ہو گئی؟ دو جواب ہو گئے یہاں پورے۔ تیسرا جواب اور ہے، تیسرا جواب یہ دیا گیا ہے، اس کو بھی غور سے سننا۔ دیکھیے تیسرا جواب یہ ہے کہ دونوں میں سے ایک میں عقد کو صحیح قرار دینے میں بائیں پر بے کے تمام ہونے سے پہلے پہلے تفریق صفقہ ہو رہا ہے۔ تفریق صفقہ کا مطلب یعنی صفقے کو بانٹ دینا، چھانٹ دینا، الگ الگ کر دینا، اس وجہ سے کہ جناب اس نے دونوں میں بے کو واجب کیا، چاہے مقیس ہو یا مقیس علیہ، دونوں میں کیا ہے؟ بے کو واجب کیا۔ تو دونوں میں اس نے بے کو واجب کیا، اور قبول دونوں میں سے ایک کو کر رہے ہیں، دونوں میں سے ایک میں قبول کر رہے ہیں۔ واجب اس نے دونوں میں کیا اور قبول دونوں میں سے ایک میں قبول کرنا، یہ تفریق ہوگا۔ آزاد اور غلام، مقیس کو دیکھیں، آزاد اور غلام، شراب اور عصیر، زکیہ اور میتہ، اس میں اس کو بھی دیکھیں اس تناظر میں، تو دونوں میں سے اگر ایک میں عقد صحیح قرار دے دیا جائے، یعنی غلام میں ہی یا زکیہ میں ہی یا عصیر میں ہی، تو اگر ان میں سے ایک میں عقد کو صحیح قرار دیا تو تمامیت بے سے پہلے پہلے بائیں پر صفقے کی تفریق لازم آ رہی ہے، کیونکہ بائیں نے دونوں میں مطلب یہ ہے کہ بے کو واجب کیا ہے، اور صحیح ہم ایک میں قرار دے کے ایک میں قبول کر لیں، تو یہی تو تفریق صفقہ ہے، اور یہ تفریق صفقہ ناجائز ہے۔ تو مقیس والی صورت میں تفریق صفقہ کا لزوم ہو رہا ہے، جو ممنوع و محظور ہے، اور جو ممنوع و محظور کو لازم وہ خود ممنوع، اس لیے مقیس جو ہے وہ ممنوع ہے، محظور شرعی ہے، برخلاف مقیس علیہ کے، کہ مدبر و قن والی اجتماع کی صورت میں مدبر اور قن کے درمیان جب جمع کیا تو مدبر ابھی ابھی گزرا، چونکہ مطلب مملوک ہونے کی بنیاد پر مدبر بے کے قبول کرنے کا محل ہے، ہاں اتنا ہے کہ فی الحال اس کی تنفیذ نہیں ہو رہی ہے، بے کو نافذ نہیں کیا جا رہا ہے، تو لیکن محل بے تو ہے، اور نفاذ کا احتمال فی الجملہ بھی ہے قضائے قاضی سے، بھئی قاضی فیصلہ کرے گا اور نفاذ کو مطلب نفاذ کرے گا وہ مدبر کے حق کے لیے، بے کو نافذ کرے گا تاکہ مدبر کو مدبر کا حق مل جائے۔ تو یہ چیز جو ہے یعنی مدبر کا مملوک ہونا اور قبول بے کا محل ہونا، اور فی الحال نافذ اگرچہ نہیں ہے مگر قضائے قاضی کی بنیاد پر نفاذ بے کا احتمال ہے اس میں، تو یہ چیز جو ہے اس کے اپنے حق میں قبولیت کے محل کو روک رہا ہے۔ یہ چیز یعنی دو چیزیں ہیں یہاں، مدبر کا اپنے حق میں قبول کے محل کو روکنا اور اپنے صاحب کے حق میں، تو مدبر اپنے صاحب کے حق میں یہ قبول کے محل سے مانے نہیں ہے، اپنے صاحب کے حق میں، اس کا صاحب کون ہے؟
قن، لیکن اپنے حق میں محلیت قبول کو روکے گا، یعنی مدبر خود اپنے آپ میں محلیت قبول کو روکے گا کہ یہ قبول کا محل ہے، عقد کے قبول کا محل ہے، اس کو روکے گا اپنے حق میں، لیکن اپنے صاحب کے حق میں نہیں روکے گا۔ تو مدبر کو اس کے صاحب کے حق میں محل قرار دے دیا جائے گا، اور مدبر کو اپنے حق میں محل قرار نہیں دیا جائے گا۔ تو دونوں میں فرق ہو گیا، مقیس میں یہ فرق نہیں تھا، یہاں یہ فرق ہے۔ جب فرق ہو گیا تو اس پر اس کو قیاس نہیں کر سکتے، دونوں صورتوں میں فرق ہے، تفریق ہو گئی دونوں صورتوں میں۔ سمجھ میں آئی بات؟ دیکھیں ملا لیں پہلے، برخلاف بخلاف الجمع بین العبد والمدبر، برخلاف عبد اور مدبر کو جمع کرنے کے، لأن هناك الصفقۃ، کیونکہ وہاں صفقہ یعنی مقیس علیہ میں صفقہ ما فسدت فی احدہما بیقین، دونوں میں سے کسی ایک میں یقین کے ساتھ فاسد نہیں ہوا ہے، بل بالاجتہاد الذی، بلکہ اس اجتہاد کے پیش نظر فاسد ہوا ہے جو اجتہاد ثواب اور خطا کا احتمال رکھتا ہے نا۔ فاعتبر ھذا الاحتمال، تو اس احتمال کو معتبر مانا گیا، کس میں؟ اضافت کو مدبر کی طرف صحیح قرار دینے میں۔ اضافت سے مراد یعنی بیع المدبر، یہ اضافت صحیح ہے، یعنی اس کو صحیح قرار دینے میں۔ کیوں اس احتمال کا اعتبار کیا گیا؟ لیظہر فی حق القن، تاکہ اس اضافت کی صحت کو کس کے حق میں ظاہر کیا جا سکے؟ قن کے حق میں، اگر اس کا اظہار قن کے حق میں ممکن نہ ہو، یعنی مدبر کے حق میں اگر اس کا اظہار ممکن نہ ہو، یہ مدبر ہے اس کا مرجع، یعنی اگر اس کا اظہار مدبر کے حق میں ممکن نہیں ہے تو کم سے کم قن کے حق میں اس کا اظہار ممکن ہو جائے۔ یہ ایک دلیل پوری ہوگی۔ وَلِأَنَّهُ، دوسرا جواب، لما جمع بینہما، جب دونوں کو اکٹھا کیا ایک صفقے میں، فقد جعل یا جعل قبول العقد فی احدہما، تو دونوں میں سے کسی ایک میں عقد کے قبول کرنے کو دوسرے میں قبول کی شرط قرار دیا گیا ہے، اس دلیل سے کہ اگر دونوں میں سے ایک میں عقد کو قبول کیا گیا نہ کہ دوسرے میں، لا یصح، تو یہ درست نہیں ہوگا۔ والحر لا يحتمل قبول العقد فیہ، اور حر جو ہے اس میں قبول عقد کا احتمال نہیں رکھتا ہے، لہذا دوسرے میں قبول کرنا درست نہیں ہوگا۔ بخلاف المدبر، برخلاف مدبر کے، لأنہ محل لقبول العقد فیہ فی الجملہ، کیونکہ مدبر کے اندر فی الجملہ قبولیت عقد کا وہ محل ہے، فصح قبول العقد فیہ، تو اس میں عقد کو قبول کرنا کیا ہے؟ درست ہو گیا۔ ہاں البتہ یہ ہے کہ اس عقد کے قبول کرنے کا اظہار کیا ہو گیا ہے؟ متعذر اور مشکل ہو گیا ہے اجتہاد کی ایک قسم کے ذریعے۔ جب اس میں مشکل ہو گیا تو اب اس کا اظہار واجب ہوگا کس میں؟ قن کے اندر۔ یہ دوسرا جواب ہو گیا۔ وَلِأَنَّ، یہ تیسرا جواب ہے، تین جواب دیے ہیں، اور اس لیے کہ عقد کو دونوں میں سے ایک میں صحیح قرار دینے میں یہ بائے پر تمامیت بے سے پہلے صفقے کی تفریق لازم آ رہی ہے، اور یہ صورت مقیس میں تو لازم آ رہی ہے لیکن مقیس علیہ میں لازم نہیں آ رہی ہے۔ تفریق صفقہ مقیس میں لازم آ رہا ہے لیکن مقیس علیہ میں لازم کیوں؟ لِأَنَّهُ أَوْجَبَ الْبَيْعَ فِيهِمَا، کیونکہ بائع نے دونوں میں بے کو واجب کیا ہے تو دونوں میں سے ایک میں قبول کرنا یہ تفریق ہوگا، وَهَذَا لَا يَجُوزُ، اور یہ جائز نہیں ہوگا، برخلاف جبکہ قن اور مدبر کو جمع کیا، کیونکہ مدبر بے کے قبول کا محل ہے مملوک ہونے کے پیش نظر، مگر فوری طور پر نفاذ نہیں کیا گیا، کیونکہ فی الجملہ قضائے قاضی کی بنیاد پر نفاذ کا احتمال ہے مدبر کے حق کے پیش نظر، قضائے قاضی کی بنیاد پر، وَهَذَا، اور قضائے قاضی کی روشنی میں نفاذ کا احتمال یہ اس کے اپنے حق میں، مدبر کے اپنے حق میں قبولیت کے محل کو روکے گا، لا فی صاحبہ، اپنے صاحب کے حق میں نہیں روکے گا، لہٰذا اس مدبر کو اپنے صاحب کے حق میں کیا قرار دے دیا جائے گا؟ محل بے قرار دے دیا جائے گا۔ والدلیل، ایک سطر اور دیکھ لیں، والدلیل علی التفریقۃ بین الفصلین، اب دونوں صورتوں میں فرق ہو گیا نا، مقیس علیہ اور مقیس میں، اب یہ کہہ رہے ہیں دونوں صورتوں کے درمیان تفریق پر دلیل یہ ہے کہ ان الحکم ہاہنا یختلف، کہ حکم یہاں کیا ہے؟
مختلف ہو رہا ہے، اس درمیان کے ان میں سے ہر ایک کا ثمن بیان کر دیا جائے یا بیان نہ کیا جائے، دونوں میں الگ الگ ہے نا حکم۔ وَهُنَاكَ لَا يَخْتَلِف، اور وہاں بدل نہیں رہا ہے، کہاں؟ ہاں مقیس علیہ میں نہیں بدل رہا ہے، تو فصلین میں تفریقہ ہے نا، یعنی دونوں صورتوں میں تفریقہ ہے، فریق مقیس علیہ میں بھی اور مقیس میں۔ تو اس بات پر اس نے دلالت کی کہ دونوں کے درمیان وہ فرق ہے جو ہم نے ذکر کیا۔ ایک سطر وَعَلَى هَذَا الْخِلَافِ اِذَا جَمَعَ بَيْنَ شَاةٍ زَكِيَّةٍ وَبَيْنَ مَتْرُوكِ التَّسْمِيَةِ عَمَدًا، اور اسی اختلاف پر وہ بھی محمول ہوگا وہ مسئلہ بھی جبکہ مذبوحہ بکری اور جس پر جان بوجھ کر بسم اللہ کو چھوڑ دیا گیا ہو، اس بکری کو جب اکٹھا کیا تو ثم اذا جاز البیع فی احدہما عندہما، تو پھر جب بے دونوں میں سے ایک میں صاحبین کے یہاں جائز ہو گئی تو کیا اس میں خیار ثابت رہے گا؟ اگر حرام کا یقین ہو گیا کہ حرام کی بنیاد پر وہ ثابت ہو رہا ہے تو لأن الصفقة تفرقت علیہ وإن لم يعلم لا لأنه رضی بالتفریق واللہ سبحانہ وتعالی اعلم۔ اصل میں اب یہاں سے دیکھیے ایک مسئلہ، کتنے منٹ ہے یہ چل رہا ہے کہ